یہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نحمدہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ترجمہ تفسیر کلاس کی اختتامی نشست میں قرآن کریم کی آخری سورہ مبارکہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ لیتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ یہاں اللہ رب العزت کی 3 صفات بیان ہوئی۔ آپ حضرات کے سامنے سورہ فلق کی تفسیر میں اس کی جو کلاس تھی اس میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ پرانے زمانے میں جب لوگ سفر پر نکلتے تو جہاں جہاں پڑاؤ ڈالتے اس علاقے میں کسی نہ کسی قبیلے کی اجارہ داری ہوتی، کسی سردار کی سرداری ہوتی، اور اسی قبیلے والوں کے جو راہزن اور ڈاکو اور لٹیرے ہیں وہ بھی وہاں پر معمول ہوتے، یعنی سرداری بھی ان کی، قبیلہ بھی ان کا، اور جو ڈاکو لٹیرے وہ بھی ان کے۔ وہ ڈاکو لٹیرے لوگوں کو لوٹ لیتے تھے، انہوں نے اپنی بادشاہت اور چودراہٹ قائم کرنے کے لیے یہ سلسلہ شروع کر رکھا تھا کہ جو کوئی قافلے والا، کوئی پردیسی یا مسافر آتا اور وہ آ کر اس قبیلے کے سردار کی امان طلب کرتا تو اس کو امان ملتی، اس قبیلے کے سردار سے یہ گارنٹی لیتا کہ میں یہاں محفوظ رہوں گا تو وہ محفوظ ہوتا۔ تو سورہ فلق اور سورہ ناس میں دونوں صورتوں میں خاص طور پر اور دیگر جو قرآن کریم پورا مکمل ہے اس میں لوگوں کو یہ سکھایا گیا، یہ بتایا گیا کہ انسانوں کی امان اہمیت نہیں رکھتی، امان کس کی لینی ہے؟ رب ذوالجلال کی امان لینی ہے۔ اور جب رب ذوالجلال کی امان ایک آدمی لے لے گا اس کے بعد وہ ہر چیز کے شر سے اللہ رب العزت کی رحمت سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ شیطان ہے، نفس ہے، چھپے ہوئے دشمن ہیں، ظاہری دشمن ہیں، اللہ رب العزت کی ساری مخلوقات ہیں، ان مخلوقات سے جو امان اور پناہ ہے، جو تحفظ کی گارنٹی اور ضمانت ہے وہ صرف اور صرف رب ذوالجلال کی امان میں آنے سے مل سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں مل سکتی۔ یہاں پر فرمایا قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب کی امان، سارے کے سارے لوگوں کے جو پروردگار ہیں ان کی امان، ملک الناس اور رب ذوالجلال لوگوں کے بادشاہ ہیں، الہ الناس لوگوں کے معبود ہیں۔ تو ساری کی ساری صفات اور ساری کی ساری عظمتیں وہ رب ذوالجلال کے لیے ہی ہیں، اللہ رب العزت کے ہی شایان شان ہیں، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی یہ شان اور یہ حیثیت ہو نہیں سکتی۔ اور پھر آگے کن کن چیزوں کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ من شر الوسواس الخناس، پہلی پناہ مانگی جا رہی ہے کہ من شر الوسواس، ایسا جو شیطان ہے جو وسوسہ ڈالنے والا، دل کے اندر گناہ کا خیال پیدا کرنے والا، دل کے اندر برائی کے جذبے کو آمادہ اور اس کو انگیخت دینے والا، الخناس پھر چھپ جانے والا، یعنی پہلے شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے، گناہ کے اوپر آمادہ کرواتا ہے، گناہ کی ترغیب دیتا ہے، پھر اس کے بعد چھپ جاتا ہے، جیسا کہ اس تمثیل کو ایک حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے دل کے پیچھے ایک شیطان گھات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے، اور اس نے اس انداز سے انسان کے دل پر گھات لگا رکھی ہوتی ہے کہ جیسے ہی انسان ذرا سا غافل ہوا تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا۔
جب انسان اپنے رب کے ذکر میں مشغول ہوا، اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا، اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کا جو رخ ہے وہ سیدھا رہا، تو شیطان کو بھی وسوسہ ڈالنے کا موقع نہیں ملتا، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، گھات لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ ذرا سا غافل ہوا تو شیطان کو آگے بڑھنے کا اور اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ فرمایا کہ من شر الوسواس الخناس، اس شیطان کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا ہے، الخناس، اور پھر وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ یہ خناس اردو والا نہیں، اردو والا خناس اور ہوتا ہے، یہ عربی والا خناس ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، کیا کرتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا، اور یہ وسوسے ڈالنے والا یا جو وسوسے جن کے اندر ڈالے جاتے ہیں دونوں قسم کے مفہوم ہو سکتے ہیں، یعنی وسوسہ ڈالنے والا بسا اوقات انسان اور جن بھی ہو سکتا ہے، جسے کہ شیطان نے اتنی محنت کی ہوتی ہے کہ بعض انسان بھی لوگوں کو گناہ کے راستے پر لے جاتے، ماحول اور سوسائٹی گناہ کے راستے پر لے جاتی۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی جو مخلوقات بھی ہیں، جیسی مخلوقات بھی ہیں، ان مخلوقات کے شر سے اللہ رب العزت کی پناہ اور امان لینی چاہیے۔ یہاں سورہ ناس میں صرف ایک چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی، اور سورہ فلق میں ایک سے زیادہ چیزوں کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ وہاں رات کے اندھیرے سے، رات کی تاریکی سے، جادوگرنیوں سے اور حسد کرنے والوں سے اور ہر قسم کے شر سے اللہ رب العزت کی ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگی جا رہی۔ تو وہاں جو شر ہیں، جو دشمن ہیں، ان کی مقدار زیادہ، اور یہاں دشمن اور شر ڈالنے والا بنیادی طور پر شیطانی، اور شیطان کے ساتھ جو ملے ہوئے انسان اور جنات ہوں وہ بھی یہاں شامل کیے گئے، لیکن بنیادی طور پر شیطان کا جو شر ہے وہ اتنا خطرناک ہے اور اس کا طریقہ واردات اتنا سنگین ہے کہ اس کے بارے میں یعنی صرف اس پوری سورہ مبارکہ میں صرف اس ایک کے وسوسے کا اور اس ایک کے شر کا ذکر کیا، اور اللہ رب العزت کی عظمت اور شان بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت کی عظمت اور قدرت کے علاوہ اس کے شر سے بچنا وہ کسی اور ذریعے سے ممکن نہیں۔ اس لیے شیطان سے پناہ مانگنے کا سبق پڑھایا گیا، اور یہ سبق سورہ فلق میں بھی اور سورہ ناس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے تو یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا جا رہا ہے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جلوہ افروز ہوتے ہیں تو چاروں کل پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے ہیں، پورے جسم پر پھیرتے ہیں، اور جا بجا یہ تلقین ہے اور اس بات کا درس بار بار دیا جاتا ہے کہ آدمی اپنے رب کی پناہ میں آ جائے، اپنے رب کی امان میں آ جائے۔ اور ہر جو مسنون دعائیں ہیں، آپ ان مسنون دعاؤں میں دیکھیں کہ دو چیزیں آپ کو ملیں گی۔ ایک چیز ملے گی الحمدللہ، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى۔ تو بار بار کیا کہا جا رہا ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ بار بار اللہ رب العزت کی پناہ مانگی جا رہی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی کسی سفر پر نکلا اور راستے میں کسی جگہ پڑاؤ کیا تو وہ وہاں یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اپنے رب کے ان مبارک کلمات کے ذریعے سے اللہ کی ہر مخلوق کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ۔ یہ دونوں کام ہر ایمان والے کا معمول بن جائے کہ ایک تو وہ ہر بات پہ اپنے رب کی بارگاہ میں شکر ادا، دوسرا یہ کہ ہر موقع پر اپنے رب کی امان حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد اپنے رب کی طرف رجوع ہے، اپنے رب کی طرف وابستگی ہے، اپنے رب کے ساتھ دل کا تعلق ہے۔ یہ تعلق بار بار اپنے رب کے ساتھ جڑتا رہے گا تو بات بنے گی، یہ تعلق نہیں جڑے گا تو بات نہیں بنے گی۔ اس لیے یہ جو پورا قرآن کریم ہے، یہ قرآن کریم میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں ایک چیز کتاب اللہ ہے اور دوسری چیز سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، تو انسانوں اور رب کے درمیان واسطہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب انسانوں اور رب کے درمیان واسطہ اللہ کا قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ تو اگر کسی نے رب تک پہنچنا ہے، جنت میں جانا ہے، نجات حاصل کرنی ہے، ہدایت پانی ہے، راہ راست پہ آنا ہے، اس راہ راست پہ آنے کی بنیاد اللہ کی کتاب ہے، اس راہ راست پہ آنے کی بنیاد اللہ کا قرآن ہے۔ لیکن بھائی ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں ہے کیا، ایک آدمی کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، تو وہ کب قرآن کو کھولے گا، وہ کب قرآن کو سنے گا، وہ کب قرآن کو پڑھے گا؟ اس کے لیے لازم ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی محنت کریں، اور یہ کوئی مشکل محنت نہیں ہے۔ دیکھیں بھائی، قرآن کریم کا ایک حصہ اور بہت مختصر حصہ، بہت محدود حصہ وہ ہے جو ایسے احکامات پر مشتمل ہے جن کے ذریعے سے مسائل نکالے جاتے ہیں، جن کے ذریعے سے استنباط و اجتہاد ہوتا ہے۔ ظاہر ہے وہ علماء کا، فقہاء کا، ائمہ کا کام ہے، ہر عالم کے بس کا کام بھی نہیں۔ فقہاء کرام کریں گے، اس درجے کے لوگ کریں گے جن کے پاس علم کا وہ درجہ اور وہ استعداد ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ قرآن کریم کا جتنا حصہ ہے، آخرت کا تذکرہ ہے، انبیاء کرام کے واقعات ہیں، سابقہ امتوں کے واقعات ہیں، اللہ رب العزت کی شان ہے، رسالت کا بیان ہے، جتنے کے جتنے موضوعات ہیں، ان موضوعات میں سے کسی موضوع کے لیے آدمی کا مجتہد ہونا ضروری نہیں ہے، کسی موضوع کے لیے آدمی کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ جہاں جہاں بس اوقات یہ بات کہی جاتی ہے اور بہت اہم بات ہے، بہت ضروری بات ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کی وجہ سے بہت سارے لوگ راہ راست پہ آتے ہیں، بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قرآن کریم بعد میں آیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ قرآن کریم بیت اللہ شریف کی چھت میں آ جاتا، کسی اور جگہ پر آ جاتا اور یہ کہا جاتا لو جی قرآن لے لو اور اس کو پڑھ لو، جیسے آج ہمارے ہاں ہو گیا کہ جی جو اپنی مرضی سے قرآن پڑھے، جو اس میں سے سمجھے، حدیث پڑھے جو اس میں سے سمجھے۔ بھائی مسئلہ قرآن اور حدیث کا نہیں، مسئلہ اس فہم کا ہے کہ ایک فہم میں نے اور آپ نے اپنا اختیار کیا اور اس سے حدیث کو سمجھا، اس کے قرآن کو سمجھا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ جو آج آپ حضرات کو نظر آتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور رنگ برنگے قسم کے نمونے، یہ سارے کے سارے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا کا مصداق ہیں کہ قرآن و حدیث کو اپنے فہم پر پرکھنے کی کوشش کی، اپنے فہم پر نہیں۔ کتاب اللہ کے لیے رجال اللہ کا سلسلہ اللہ نے شروع کیا، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور قرون اولیٰ کے وہ مسلمان کہ جن کو اللہ رب العزت نے قرآن اور دین کے فہم کی نعمت سے نوازا اور براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کیا، ان کے فہم پر اعتبار کرنے کا نام دین ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو بنیادی باتیں ہیں وہ تو ہر مسلمان کے لیے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ کس کے لیے آسان کر دیا؟ نصیحت حاصل کرنے کے، سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے قرآن آسان ہے۔ بھئی آپ انبیاء کرام کا قصہ پڑھیں گے، آدمی کے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ بھئی ہم نے انبیاء کی اتباع کرنی ہے اور ان کی قوموں نے جن گناہوں کا ارتکاب کیا ان سے بچنا ہے، اس کے لیے کوئی فلسفہ نہیں چاہیے۔ قیامت کا تذکرہ ہے، ہر آدمی کے سامنے قیامت کی ہولناکی بیان ہوگی، یہ احساس پیدا ہوگا مجھے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہے، جتنا جتنا تذکرہ ہوگا آدمی کے دل میں حضور کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی ہے، اور یہ عظمت اور بڑائی جتنی بیان ہوگی اتنا ایمان کے اندر استحکام ہوگا۔ بھئی یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ اس لیے تمام حضرات سے درخواست ہے کہ جو ہماری قرآن کلاس الحمدللہ ہم نے دوبارہ شروع کر دیا، ابھی بھی میں آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کا ترجمہ دوبارہ پڑھوں گا، اور انشاءاللہ باضابطہ جو کلاس ہے وہ عید کی چھٹیوں کے بعد شروع ہوگی۔ تو اس مجلس میں بیٹھا ہوا کوئی ساتھی بھی اس قرآن کلاس سے محروم نہ رہے، کوئی ساتھی بھی ایسا نہ ہو کہ جو قرآن کریم کو سمجھنے کی اس کوشش کا حصہ نہ بنے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان ساتھیوں کو جزائے خیر نصیب فرمائے کہ جنہوں نے قرآن کریم کے سیکھنے کے اس سفر کے آغاز میں ہمارے ساتھ سفر شروع کیا، اور آج الحمدللہ جب ہم اس منزل تک پہنچے وہ الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے محترم میاں احقاب صاحب ہیں، بھائی خرم صاحب ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں ڈاکٹر احمد بلال صاحب ہیں، اسی طرح ہمارے ڈاکٹر شاہد صاحب تشریف لائے، شہزاد ٹاؤن سے شفٹ بھی ہو گئے لیکن ماشاءاللہ بہت اہتمام محبت سے تشریف لائے۔ اس طرح دنیا کے بہت ممالک سے ہمارے ساتھی ماشاءاللہ، ہمارے بھائی عامر اور بھائی عبداللہ ابھی حج کے سفر پر ہیں، اور آج کی اس مجلس میں ماشاءاللہ وہ حرمین شریفین سے ہمارے ساتھ شامل۔ اسی طرح بھائی عبدالقدوس صاحب ہیں سعودیہ میں،
اور بھائی ضیاء الرحمان کتنے ساتھی الحمدللہ ہمارے ساتھ اس مبارک سفر میں شروع سے لے کر ابھی تک شامل رہے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اور بہنیں، بچیاں، ماشاءاللہ پورے گھرانے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مبارک سلسلے میں شامل ہیں۔ اور جن جن کے گھروں میں قرآن کریم کی آواز گونجتی رہی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے گھروں پر قرآن کریم کا رنگ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کی کارگزاریاں جو ہیں الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی نعمت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ آج تھوڑی سی ہوا چلی تو موسم کیسا بدلا، بھئی اللہ کی ہوائیں اگر موسم بدلا سکتی ہیں، اللہ رب العزت کے قرآن کی یہ روشنی اور خوشبو یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ انسانوں کی زندگیوں کو تبدیل کر سکتی ہے۔ تو جو ہم نے شروع سے لے کر آخر تک سورہ ناس تک پڑھا، الحمدللہ یہ سارا ریکارڈ ہو کر یوٹیوب پر محفوظ ہو گیا، الحمدللہ پورا ایک ذخیرہ بن گیا۔ بیچ میں رمضان المبارک میں پورے قرآن کریم کا دورہ ہوا، وہ الگ سے محفوظ، قرآن عربی سیکھنے کی کوشش ہوئی، الحمدللہ وہ الگ سے محفوظ۔ اور آپ حضرات کے لیے خاص طور پر یہ جو شہزاد ٹاؤن کے ساتھی ہیں، آپ کا ہمارے اوپر حق ہے اور ہمارا آپ کے اوپر حق ہے۔ اگر آپ حضرات اس نعمت سے محروم رہے ہیں تو بھائی میں آپ حضرات کے سامنے اتمام حجت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ قیامت والے دن کوئی ساتھی مجھ سے یہ گلہ نہیں کر سکتا کہ جی آپ نے یہ نہیں کیا۔ الحمدللہ ہم نے اہتمام کیا، ہمارے ساتھیوں نے اہتمام کیا، جو ساتھی اس سے استفادہ نہیں کرے گا اس کا اپنا قصور ہے۔ بھائی ہمت کریں، اللہ کا نام لے کے فیصلہ کریں، اور ماشاءاللہ آپ میں سے اکثر حضرات کر سکتے ہیں، بس تھوڑی سی ہمت کی بات ہے۔ یا آپ آزاد عباسی صاحب کو دیکھیں کتنا اہتمام کرتے ہیں، شیر بہادر صاحب ماشاءاللہ ریٹائر ہوئے اور اب انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ ماشاءاللہ ہم مسجد میں اور یہاں کے کاموں کی خدمت میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں۔ تو یہ سارے اور کتنے لوگ ہیں یہاں پر، بزرگ ہیں ہمارے بھائی اول خان صاحب ماشاءاللہ، کل ان کی بیٹی آئی ہمارے گھر تو خوشی ہوئی ماشاءاللہ، قرآن کی حافظہ بچی، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں۔ تو جس کے گھر میں یہ قرآن کی نعمتیں اور یہ نور ہے وہ خوش نصیب ہے، وہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ سب کچھ یہی رہے۔ اب یہ آپ نے سنا نا، وہ ان کے لیے دعا بھی کریں بھائی، ہمارے یہاں لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ جو دو باپ بیٹا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جو اس میں گئے ٹائٹینک کا وہ دیکھنے کے لیے گئے، تو کتنی ان کے پاس دولت تھی، کتنا سب کچھ تھا، بس سب نے چلے جانا۔ ادھر یونان میں حادثہ ہوا اور ادھر ان دونوں باپ بیٹے کے ساتھ حادثہ ہوا، تو یہاں سے کسی نے کچھ لے کے نہیں جانا، ان کی دولت، ان کی کمپنیاں، ان کا سارا یہاں پر ہے۔ لیکن جو خیر کے کام کیے ماشاءاللہ ان کے خیر کے کاموں کی کارگزاریاں سامنے آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ تو بھائی یہ لایانی زندگی اور بے مقصد زندگی اور لا حاصل زندگی گزارنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر دعا مانگیں کہ یا اللہ ہماری زندگی کو لایانی ہونے سے بچا لیں، ہماری توانائیاں، ہمارے اوقات، ہمارے مشاغل، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ اللہ رب العزت کے دین پر لگنا چاہیے، اور اس کی نیٹ ورکنگ کریں۔ یہاں جو ساتھی ماشاءاللہ بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو برس سے ماشاءاللہ درس قرآن کریم میں شامل ہوتے ہیں، لیکن اپنے ساتھ ایک بندے اور کو بھی نہیں لایا۔ تو یہ نہیں کرنا، اپنے ساتھ یہ طے کریں کہ جی میں 10 بندوں کو کم از کم قرآن کریم کی اس کلاس میں شامل کروں، مسجد کے ساتھ جوڑوں گا اور دین کی بات سیکھنے کا اہتمام کرواؤں گا انشاءاللہ۔ تو بھائی جو ساتھی اس کا اہتمام کرے گا اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، بعض اوقات ایسا آدمی ہوتا ہے براہ راست بات سن رہا ہوتا ہے، اس پر اتنا اثر نہیں ہوتا، لیکن جس تک وہ بات پہنچائی جاتی ہے اللہ رب العزت کی رحمت سے ویسی زرخیز زمین ہوتی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہاں ہریالی ہو جاتی۔ تو ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے کہنے سے کوئی اور جڑے گا، انشاءاللہ اس کو فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ ایک تو ابھی دعا کے بعد مشورہ بھی ہے، جو ساتھی اس قرآن کلاس میں شامل رہے ان کے ساتھ اس پہ مذاکرہ بھی ہے کہ ہم اور ساتھیوں کو جوڑنے والے، اور ساتھیوں کو شامل کرنے والے بن، اور وقتاً فوقتاً چھوٹی موٹی سرگرمیاں، کہیں اکٹھے ہو کے سفر پہ نکل گئے، کسی جگہ ناشتے کا انتظام کر لیا، کسی جگہ حلوے کا انتظام کر لیا، کیوں بھائی میاں صاحب؟ تو یہ چھوٹے موٹے اس طرح کے سلسلے انشاءاللہ العزیز چلتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے آپس میں کسی نہ کسی بہانے سے میل ملاقات رہے، اور یہ میل ملاقات جو اللہ کے لیے، اللہ کے قرآن کی نسبت سے کتنی بڑی بات ہے بھائی، اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہی وہ چیز ہے جس کی آج مجھے اور آپ کو قدر نہیں، لیکن جب رب ذوالجلال کی دربار میں پہنچیں گے تب پتہ چلے گا یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔
آج لمبی بات کرنا مقصود نہیں تھا، لیکن موقع ایسا ہے کہ میں جب وہ اس سے رہ نہیں سکا. اس طرح جو ہماری بہنیں بچیاں مستورات تشریف لائی ہوئی ہیں اور ان تک ہماری بات پہنچ رہی ہے، آن لائن جن جن لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے، اور اسی طرح ہماری وہ بچیاں جو ہمارے کورس میں شامل ہیں ابھی ماشاءاللہ ہمارے ہاں جو فاضلات ہیں ان کے کورس میں جو بچیاں شامل ہیں وہ ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہوں پر خوب دین کا کام کر سکتی، اور الحمدللہ بڑی تعداد ہے ایسی بچیوں کی، عالمات کی، جو ہمارے مختلف کورسز میں شریک ہوئی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے پوری دنیا میں علم کی بہار بنا دی. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. تو سب سے یہ درخواست ہے کہ آج یہ عزم اور تہیہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم نے قرآن کریم کے اس پیغام کو، اس محنت کو آگے سے آگے بڑھانا، مزید اس پر محنت کرنی ہے انشاءاللہ العزیز، اور اپنا حصہ ڈالنا ہے، اپنے آپ کو اس میں شامل کرنا ہے. تھوڑا سا اہتمام کرنے کی بات ہے. ابھی ہماری قرآن کلاس کے جو ساتھی ہیں ان میں سے ایک ساتھی، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی سب کو چھوڑ کے تو آگے، ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر احمد بلال صاحب ہیں، بھائی خرم صاحب ہیں، سب سے زیادہ میاں احقاب صاحب نے تو پڑوسی ہونے کا حق ادا کیا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے. تو ہنسی مذاق بھی رہا، بے تکلفی بھی رہی، سیکھنا سکھانا بھی رہا. الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں اس منزل تک پہنچایا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی اللہ کی رحمت. بھئی ہم کون تھے، ہم کیا تھے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کی اس دولت سے الحمدللہ شروع سے شروع ہوا اور یہاں تک پہنچے. اور الحمدللہ یہ ایسے وقت میں اس کا آغاز ہوا، یعنی جو بنیادی یہ آئیڈیا آیا وہ کورونا کے چوبن کر، یعنی ان دنوں میں تو کوئی ایک دوسرے سے رابطہ کرنا وہ گوارا نہیں کر سکتا تھا. الحمدللہ اللہ نے ہمیں قرآن فیملی بنا دی. الحمدللہ بحران میں سے امکان پیدا ہو، مشکلات میں سے اللہ آسانیاں پیدا کرتے. اس لیے آج سارے ساتھی اور خاص طور پر جو طلباء علماء اس مجلس میں بچے سارے شامل ہیں ماشاءاللہ، تو یہ سارے یہ عزم اور تہیہ کریں کہ جہاں جائیں اللہ رب العزت کے دین اور قرآن کی آواز اور پیغام پھیلانے والے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو روشنیاں بانٹنے والا بنائیں اور آپ کے دم قدم سے ہر جگہ پر خیر کے دروازے کھل جائیں. اور جو ساتھی جس جگہ سے ہمارے ساتھ اس مبارک سفر میں شامل رہے، خاص طور پر خواتین کا میں دانستہ تذکرہ نہیں کر رہا، لیکن بہت ساری خواتین ماشاءاللہ ایسی ہیں کہ جنہوں نے اس معاملے میں اپنا خوب کردار ادا کیا. اور سب سے اہم جو تذکرے والی بات بھی ہے اور ان کے لیے دعا کی بھی درخواست ہے، عظم اللہ عبدالرؤف صاحب آپ ذرا میرے پاس تشریف لائیں. عظم اللہ عبدالرؤف صاحب کا اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے. اگر ان کی معاونت اور ان کا اہتمام اور ان کی پرخلوص محنت شامل نہ ہوتی تو ہم یہ سفر کبھی بھی یہاں تک نہ پہنچا سکتے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مولانا کو صحت نصیب فرمائے. آپ حضرات کے علم ہے کہ ان کا جو علالت کا معاملہ ہے، دل کا جو مرض عارضہ ان کو لائق ہوا، اللہ اپنی رحمت سے شفا نصیب فرما دے. اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے مولانا کو شفا نصیب فرما دے. اللہ عافیت سلامتی والی لمبی زندگی نصیب فرمائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جن صلاحیتوں سے اوصاف سے نوازا، اللہ کریم کی ذات سے ہماری امید بھی ہے اور دعا بھی ہے. اللہ عافیت کے ساتھ لمبی زندگی مولانا کو نصیب فرمائے اور خوب اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. جی مزید جتنے لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شروع سے ابھی تک شامل رہے، مذکورات گھرانے پورے افراد بعض ساتھیوں نے اس میں تعاون کیا. یہ ہمارے یہاں زوم کی کلاس چلتی رہی، ہمارے ایک ساتھی ہیں بھائی اسامہ صاحب، تو انہوں نے اس وقت زوم کی آئی ڈی لے کر اس کے لیے وقف کی، اور ابھی وہ خاصی مہنگی بھی ہو گئی، لیکن بھائی اسامہ کو اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے. انہوں نے مستقل، تو میں ان سے مذاق کیا کرتا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ فزیکل مدرسے بناتے ہیں، آپ نے ڈیجیٹل مدرسہ بنایا، اور اس میں انہوں نے ماشاءاللہ تعاون کیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اور جن ساتھیوں نے اس خیر کے کام میں حصہ لیا، اللہ کریم اپنی رحمت سے سب کو جزائے خیر نصیب فرما دے اور سب کے رزق میں کاروبار میں برکتیں نصیب فرما دے. اور خاص طور پر سب میرے بھائی بہنیں جو لوگ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، یہ تہیہ اور فیصلہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم نے اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، قرآن والوں کے ساتھ وابستہ رکھنا ہے. اور اللہ کریم سے یہ دعا مانگنی ہے، اللہ کریم قیامت والے دن ہمارا حشر قرآن والوں کے ساتھ اور دین والوں کے ساتھ فرما دے. دیکھیں قیامت والے دن جب قرآن والے کھڑے ہوں گے تو ان کا جھنڈا حضرت عثمان غنی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، ان کے پیچھے اگر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا. اگر ان کی صفوں میں اللہ کریم ہمیں جگہ نصیب فرما دے. اور پھر کیسے لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگیاں قرآن کریم پر لگائیں، اور جن جیسے بچے ہمارے ماشاءاللہ 24 گھنٹے، یعنی ان کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے قرآن کریم پڑھنے کے علاوہ، اپنی ضروریات اور آرام اور کھانے کے علاوہ ہر وقت قرآن پڑھنا، ہر وقت قرآن کریم کے ساتھ وابستہ رہنا، ہر وقت دین سیکھنا، کتنی سعادت والی بات ہے. تو بھائی ہمارے لیے تو بڑا آسان ہو گیا، گھروں میں بیٹھے ہیں
اور موبائل سے فون کر لیا اور دین کی بات سن لی، درس میں بس 20 منٹ کے لیے بیٹھے اور ماشاءاللہ دین کی بات سن لی، کتنی بڑی اللہ کی رحمت۔ اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں اور اللہ کریم اپنی رحمت سے اس مبارک سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی ہم دوبارہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار، الرحمن الرحیم، رحمان ہے بہت رحم کرنے والا، الرحیم مسلسل مہربانی کرنے والا، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جو گمراہ جن پر جب غضب کیا گیا، اور نہ ان کا راستہ کہ جو راہ راست سے بھٹک گئے۔ یا اللہ ہم ان کے راستے سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں کہ جن پر آپ کا غصہ اور ناراضگی اتری، ہم ان کے راستے سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں جو صراط مستقیم سے بھٹک گئے۔ اللہ رب العزت ہم آپ سے صراط مستقیم کے سوالی، اور اس صراط مستقیم کی جو ظاہری شکل یہ قرآن کریم کی شکل میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک راستے کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس پر کاربند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا فرما لیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ یا اللہ جتنے ایمان والے دنیا سے رخصت ہوئے سب کی بخشش و مغفرت فرما دیں۔ اللہ ہمارے اعزاء و اقرباء میں سے، اللہ ہمارے والدین میں سے، ہمارے اساتذہ کرام میں سے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، کریم اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما دیں۔ اللہ خاص طور پر ہمارے والد گرامی کو اور ہمارے ان اساتذہ کرام کو جن سے اللہ ہم نے آپ کا دین پڑھا، آپ کا قرآن سیکھا، اللہ قاعدہ سے لے کر ابھی تک جتنا دین سیکھا، اللہ ہماری طرف سے ان کو جزائے خیر نصیب فرما دیں۔ اللہ آپ نے اپنی رحمت سے ہمیں قرآن کریم کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھنے کی، پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اے اللہ یہ محض آپ کا فضل و کرم تھا، ورنہ یا اللہ ہم اس قابل نہیں، ہم نہ کرتے تو آپ کے بندے بہت ہیں۔ آپ نے اپنی رحمت سے الحمدللہ ہمیں اس نعمت سے نوازا۔ اللہ ہمیں اس نعمت سے محروم نہ فرما دینا۔ اللہ ہمیں قرآن کریم سے دور نہ فرما دینا۔ اللہ ہمیں اپنے دین سے دور نہ فرما دینا۔ اللہ ہمیشہ اپنے دین کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ قرآن کریم کے ساتھ اور قرآن کریم والوں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ اے کریم اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی ساری توانائیاں جو ہماری نہیں آپ کی رحمت سے ہیں، اے اللہ اپنے دین اور قرآن پر لگانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اے اللہ اپنے اوقات کو قرآن کریم پر لگانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیں۔ اے اللہ ہمارے گھرانوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیں۔ اے اللہ پوری زندگی جب تک جان میں جان ہے، اے اللہ اپنے دین کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ، دینی کاموں کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ اے اللہ جب خاتمہ ہو تو اے اللہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے خاتمہ ہو۔ اے اللہ جب آخرت میں آپ کی بارگاہ میں حاضری ہو تو اے اللہ قرآن والوں کی صفوں میں ہمیں جگہ نصیب فرما دینا۔ اے اللہ قبر میں اس قرآن کو ہمارے لیے انیس اور ہمارا ساتھی بنا دینا۔ اے اللہ میدان حشر میں اس قرآن کریم کو ہمارا وکیل بنا دینا۔ اے اللہ ہمارے حق میں آپ کی بارگاہ میں جھگڑا کرنے والا بنا دینا۔ اے کریم اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے خوب اہتمام اور ذوق و شوق کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ اے کریم اللہ ہمارے جتنے دینی سلسلے ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ اللہ ہماری تعلیم سے لے کر آج تک جن حضرات کا ایک روپیہ، ایک بول، ایک کوشش بھی اللہ ہماری تعلیم میں، ہمارے اداروں میں، ہمارے کاموں میں کسی شکل میں بھی آپ نے اپنی رحمت سے قبول کی، اللہ سب کو ہماری طرف سے جزائے خیر نصیب فرما دیں۔ اے اللہ اس مبارک سلسلے سے جن حضرات نے استفادہ کیا انہیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیں۔ اللہ ان کا فیض عام فرما دیں۔ اللہ انہیں قرآن کریم کی خدمت کے لیے قبول فرما لیں۔ اللہ اپنے دین کی دعوت کے لیے، دین کی محنت کے لیے اللہ ان کی پوری زندگیوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیں۔ اللہ ان کے گھرانوں کو قبول فرما لیں۔ اللہ جس طرح آپ نے اپنی رحمت سے اس مبارک سلسلے کے ساتھ جڑنے والے بہت سارے گھرانوں پر اپنے قرآن کا رنگ صبغت اللہ ومن احسن من
اللہ صبغہ والا رنگ چڑھایا، اللہ ہر ایک پر یہ رنگ عطا فرما دیں، اللہ ہر ایک پر یہ رنگ چڑھا دیں، اور اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے یا اللہ ہمیں اپنے ساتھ، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت اور وابستگی نصیب فرما دیں۔ اے اللہ آپ کی محبت، آپ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو برکات و ثمرات ہیں اپنی رحمت سے ہمیں نصیب فرما دیں۔ اللہ آپ کے جو بندے دین اور قرآن کریم کی نسبت سے ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں اپنی شان کے مطابق جزائے خیر نصیب فرما دیں، اور اے اللہ اپنی رحمت والا، اپنے کرم والا معاملہ فرما دیں۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیں۔ ہماری پھوپھو جان حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب کی ساس محترمہ بیمار ہیں، یا اللہ انہیں صحت نصیب فرما دیں۔ اللہ اسی طرح دیگر جو لوگ قاری سلیم صاحب کی والدہ محترمہ بیمار ہیں، اور جن جن ساتھیوں کے جو ایسا اقربا بیمار ہیں، کریم اللہ شفا نصیب فرما دیں، سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما دیں۔ حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب کو یا اللہ صحت نصیب فرما دیں، اللہ سب بیماروں کو شفا نصیب فرما دیں، اللہ سب کے ساتھ عافیت والا، سلامتی والا، کرم والا، فضل والا معاملہ فرما دیں۔ اے اللہ جن جن احباب نے جن حاجات مرادوں کے لیے کہا، ہم نے چند ایک کے نام لیے، آپ سب کے ناموں سے، سب کے حالات سے، سب کی مشکلات سے، سب کی بیماریوں سے، سب کی مشکلوں سے اے اللہ واقف ہیں، کریم اللہ سب کی ساری مشکلیں آسان فرما دیں۔ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما دیں، اولادوں والوں کو اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب فرما دیں، اللہ جوڑ کے رشتے عطا فرما دیں، نصیب مقدر اچھے فرما دیں، دین دنیا کی خیروں سے مالا مال فرما دیں۔ اے اللہ داؤد فیملی کے جو لوگ اور یونان کے اس حادثے میں، دیگر جن جن حادثات میں، کلر کار کے حادثے میں جو لوگ دنیا سے چلے گئے، کریم اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما دیں، اللہ سب کے درجات بلند فرما دیں، اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حال پر رحم فرما دیں، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ظلم سے نجات نصیب فرما دیں، اللہ وطن عزیز پاکستان کو ہر قسم کے بحرانوں سے نجات عطا فرما دیں، اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمانا، آخرت کی تمام گھاٹیاں منازل آسان فرمانا۔ اے اللہ اپنی رحمت، اپنا کرم، اپنا فضل شامل حال فرما دیں، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیں، اللہ ہماری مسجد کو پورے عالم میں ہدایت اور خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دیں، اے اللہ ہمارے مدرسہ کو اے اللہ پورے عالم میں اس کے فیض کو عام فرما دیں، اساتذہ کرام کو، خدمت کرنے والوں کو، انتظام کرنے والوں کو اللہ دین دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیں۔ اے اللہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جتنی خیریں مانگی، ہم بھی ان تمام خیروں کا سوال کرتے ہیں، اپنی رحمت سے عطا فرما دیں۔ اے اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن شرور سے پناہ چاہی، ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔